نے جو معیار مقرر کیا ہے، جو نصاب شریعت نے دیا ہے، اس نصاب کو سامنے رکھ کر کے آپ نے پیسہ خرچ کیا انسانیت کی بھلائی کے لیے، اللہ کے ہاں آپ کی یہ دولت مقبول ہو گئی، اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گے۔ لیکن اگر وہ مال جو اپنے پاس آنے کے بعد جس میں غریبوں کا حق بنتا ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے، آپ نے وہ حق اگر بھلا دیا تو کل جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ اس وقت اگر ایک مالدار آدمی نے اپنا مال بچا لیا ہوگا، زکوٰۃ کا فریضہ نہیں ادا کیا ہوگا، تو کل وہی مال ایک سانپ، گنجا سانپ، وہ سانپ گنجا اس لیے ہوگا کہ اس کا زہر اتنا زیادہ تیز ہوگا کہ اس کے سر کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ بال اس کی وجہ سے جل چکا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے زہریلے سانپ کو اس مالدار شخص کے لیے مقرر کر دے گا کہ اس کا جبڑا پھاڑو، اس کو چیرو، اس کو کاٹو، اور اس کا زہر اسے پریشان کر کے اس طرح سے رکھے گا کہ وہ پورے تمام لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ یہ مال کی حیثیت ہے جس کے پیچھے ہم لوگ شروع سے آخر تک پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مال کن ذرائع سے آئے، مال کہاں خرچ ہو۔ بہت سے اللہ کے بندے مال کما لیتے ہیں جائز طریقے سے، مگر ناحق خرچ کرتے ہیں، بلا ضرورت خرچ کرتے ہیں۔ قرآن نے اس سے بھی منع کیا ہے اور سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اپنا مال ناحق ضائع کرتے ہیں انہیں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا ضرورت اپنا مال صرف کرتے ہیں۔ اسراف یہ ہے کہ کچھ ضرورت کی جگہوں پر آپ نے چیزیں خرچ کی ضرورت سے زیادہ، مگر یہ کہ بلا ضرورت آپ خرچ کر دیں، یہ تبذیر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور شیطان کا بھائی ایسے ہی لوگوں کو بتایا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ آئیے، ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال نہیں ہے، یہی فقر ہے، مال کی کمی یا مال ہی نہیں ہے، بہت کوشش کرتا ہے نہیں کچھ پاتا ہے، دونوں ہاتھ خالی ہیں، محروم ہے، اب وہ کیا کرے؟ لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ فقر بذات خود اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسی فقر میں لذت محسوس کی ہے، فقر میں لذت محسوس کی ہے اور اسی فقیری میں اپنی زندگی گزار لے گئے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے۔ کسی نہ کسی طرح سے مال کم ہے مگر زندگی مطمئن گزر رہی ہے، ایسا بھی ہے۔ لیکن زندگی گزارنی ہے اس لیے آدمی بیکار نہیں بیٹھ سکتا، اس کو کام دینا چاہیے، کام ملنا چاہیے، اس کے پاس کام آنا چاہیے۔ ملت اس کے لیے راہیں کھولے، جن کے پاس اللہ نے سہولت دی ہے وہ بھی وہ راستہ دے اس کو کہ اسے کام ملے، اور اگر کام نہیں میسر ہے تو پھر اس کی پرورش کی جائے اس طرح سے کہ اگر ایک شخص کی آمدنی کل 2000 روپے ہے لیکن خرچہ ایک مہینے کا 3000 روپے، کوئی اور دوسرا آمدنی کا ذریعہ اس کا نہیں ہے، تو اب یہ ملت کا فریضہ ہے کہ ملی بھائی چارگی کا احساس کر کے اپنے اس بھائی کی مدد کرے، اور جس کے پاس کم پیسے ہیں وہ 1000 روپے جو ماہانہ اس کا کم پڑ رہا ہے، ملت اس کے لیے انتظام کرے۔ اور کاش کی بہتر ہوتا ایک نظام کے تحت بیت المال ہوتا، وہ قائم کیا جاتا، وقف ہوتے، ایسے ایسے اوقاف۔ اللہ اکبر، اسلامی تاریخ میں وقف کس کس طرح سے لوگوں نے کیے ہیں، ایسا وقف پوری انسانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک وقف ایسا بھی تھا اسلامی تاریخ میں، اسپتال میں مریض ہے، لیٹا ہوا ہے، پریشان حال ہے، آنکھیں بند ہیں، مگر ایک صاحب خیر نے کچھ لوگوں کو ایسے ابھی مقرر کیا ہے، نفسیات کے ماہر لوگوں کو، کہ وہ وہاں اس کے بستر کے پاس جا کر بغیر اس سے مخاطب ہوئے، بغیر اس سے کچھ کہے ہوئے آپس میں گفتگو کرتے ہیں دو لوگ کہ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق اس مریض کی طبیعت بہتر ہے، دوا سے اس کو فائدہ ہے، افاقہ ہے، اور چند دنوں میں اسپتال سے رخصت کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ صاحب خیر نے وقف رکھا تھا، کیوں؟ اس مال کی آمدنی سے ایسے لوگ مقرر کیے جائیں، ان کو تنخواہ دی جائے کہ وہ جا کر کے اسپتال میں انسانیت کی خدمت اس انداز میں کریں کہ جس کی خدمت ہو رہی ہو اس کو احساس بھی نہ ہو سکے۔ اس کے لیے وقف ہوا تھا۔
آج ہمارے یہاں بھی اس قسم کے اوقاف کی ضرورت ہے۔ حج ہاؤس میں خطاب ہوا تھا، میں نے وہاں بتایا تھا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حضرت عمر فاروق نے اور صحابہ میں جو بھی جن کے پاس مال کی گنجائش تھی، اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنا مال ضرور وقف کیا تھا۔ اور پھر خلافت بنو امیہ میں، خلافت عباسیہ میں، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ میں، اور پھر یہاں خود ہندوستان میں اوقاف کی زمینیں، اوقاف کی بلڈنگیں، اوقاف کی عمارتیں اتنی زیادہ تھیں کہ اس سے اہل علم فائدہ اٹھاتے تھے، طلباء فائدہ اٹھاتے تھے، ہماری پوری ملت فائدہ اٹھاتی تھی، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ سب کی پرورش ہوتی تھی۔ اسی مال کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو مال دیا تھا، تو وقف بھی کرتے تھے۔ آج یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ درس لے کے جائیے اور سوچئے کہ کیا واقعی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف کے لیے آپ وقف کر دیجئے، اسلامی اور دینی کتابوں کے لیے وقف کر دیجئے۔ بہت سارے طلباء ایسے ہیں جن کے پاس مدارس میں پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہے، آپ اس کے لیے کوئی وقف قائم کر دیجئے۔ آپ غریب بچیوں کی شادی کے لیے کوئی وقف قائم کر دیجئے۔ ایک مسلمان کو بہت حساس ہونا چاہیے۔ پیسے اللہ رب العالمین نے دیا، یہ پیسہ تو کل آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وصیت کر جائیے۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے، اعزہ کو ملے گا، ترکہ جو آپ کا چھوٹے گا وہ ان کو ملے گا، ان کو حاصل ہوگا، لیکن آپ وصیت کر کے جائیے۔ کم سے کم 1/3 میں وصیت کر سکتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت مال میں وصیت کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے بعد جو نسل آئے وہ آبرو مندانہ زندگی گزار سکے۔ مال کا یہ فائدہ اٹھائیے۔ مال تو ختم ہو جائے گا، آپ اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے میرے بھائی، اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مال کمانے سے منع نہیں کیا گیا، دنیا میں، دنیا کے بازاروں میں جانے سے اسلام نے نہیں منع کیا۔ آپ جائیے، ہزاروں کمائیے، لاکھوں کمائیے، کروڑوں کمائیے، ہندوستان کے سب سے بڑے آدمی آپ بن جائیے، پوری دنیا کے سب سے بڑے آدمی آپ بن جائیے، حلال طریقے سے بنیے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنے ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائیے، کوئی کام نہ کیجیے، نہیں۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے جذبہ دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے وسائل دیے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ نے اپنی دولت کو تجوری میں بند کر کے، تو خدا جانے آپ کے ورثہ کس کس غلط طریقے سے اڑائیں، اس کو عیش کریں گے، اور آپ نے ایک ایک پیسہ جو بچایا تھا وہ ان کے لیے چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے۔ صحیح ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو یہ اطمینان ہو کہ ہمارے ورثہ بھیک نہیں مانگیں گے، ہمارے ورثہ بھیک نہیں مانگیں گے، بلکہ مالدار ہوں گے، صاحب حیثیت ہوں گے، اور پریشان حال نہیں ہوں گے۔ آپ کو اس کی فکر تو ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اللہ کے رسول، میری ایک بیٹی ہے، وہ انا ذو مال، میرے پاس بہت دولت ہے، بیٹی وارث ایک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 2/3 اپنا 2/3 مال میں وصیت کر دوں اللہ کے نام پر، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ملت کی بھلائی کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا 1/3، تو آپ نے کہا 1/3، یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی آدمی اس طرح سے بھی چاہے تو کار خیر انجام دے سکتا ہے اور ملت کی بھلائی کا سامان فراہم کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، واقعی کیا مال و دولت دنیا یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ آدمی ریچھ جائے؟ ایک مسلمان کتنا بھی گر جائے، خدا کی قسم لکشمی کی پوجا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اپنی دولت کو تجوری میں بند کر کے، تو خدا جانے آپ کے ورثہ کس کس غلط طریقے سے اڑائیں، اس کو عیش کریں گے، اور آپ نے ایک ایک پیسہ جو بچایا تھا وہ ان کے لیے چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے۔ صحیح ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو یہ اطمینان ہو کہ ہمارے ورثہ بھیک نہیں مانگیں گے، ہمارے ورثہ بھیک نہیں مانگیں گے، بلکہ مالدار ہوں گے، صاحب حیثیت ہوں گے، اور پریشان حال نہیں ہوں گے۔ آپ کو اس کی فکر تو ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اللہ کے رسول، میری ایک بیٹی ہے،
وَأَنَا ذُو مال، میرے پاس بہت دولت ہے، بیٹی وارث ایک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 2/3 اپنا 2/3 مال میں وصیت کر دوں اللہ کے نام پر، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ملت کی بھلائی کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا 1/3، تو آپ نے کہا 1/3 یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی آدمی اس طرح سے بھی چاہے تو کار خیر انجام دے سکتا ہے اور ملت کی بھلائی کا سامان فراہم کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، واقعی کیا مال و دولت دنیا یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ آدمی ریچھ جائے؟ ایک مسلمان کتنا بھی گر جائے، خدا کی قسم لکشمی کی پوجا نہیں کر سکتا۔ مسلمان دولت کا پجاری نہیں ہوتا، دولت کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سرمایہ لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا، حضرت عمر فاروق گھر کا نصف مال لائے تھے، صحابہ کرام کیسے کیسے انداز میں اس دین کی خدمت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ ساری چیزیں تاریخ میں اور احادیث میں سب کچھ تفصیلات موجود ہیں، وقت ہو تو پھر آپ اس کو سنیے، جانیے، عمل کیجیے اور اپنے آپ کو ملت کے لیے فائدے بخش بنائیے۔ اپنے طور پہ آپ ایک زندگی گزار لیتے ہیں، اس کا کیا حاصل ہے اس کو سوچیے۔ آپ آئے، کمایا اور کھایا، اس دنیا سے چلے گئے، جیسے غیر گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ویسے ہی چلا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور یہ گھاٹے کا سودا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ آپ کو ایسے انداز کی زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ آپ کے ذریعے دوسروں کا فائدہ ہو۔ اور بہت کچھ خرچ کرتے تھے، اور جو چیزیں محبوب ہیں وہ خرچ کرتے تھے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر کو، نیکی کو، بھلائی پا نہیں سکتے جب تک محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ یہ کوشش کیجئے اس کی، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ خرچ کر دیجئے، اپنے لیے رکھیے، ورثہ کے لیے رکھیے، اعزہ کے لیے رکھیے، اور دوسروں کا حق بھی محسوس کریں۔ آپ دوسروں کا حق آپ محسوس کریں۔ تو یہ دنیا ہے اور یہ مال ہے۔ اب فقر والی جو پریشانی ہے جس کا اظہار میں نے کیا تھا کہ اگر ایک آدمی جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو دوسروں سے بھیک مانگنے لگے، لا الہ الا اللہ کا تاج جس کے سر پہ رکھا ہو وہ ہاتھ پھیلائے دوسروں کے سامنے۔ محسوس کیجئے اس کو، ملت کا ایک فرد وہ ذلیل ہو رہا ہے، پورے مذہب کی ذلت کا سامان ہو رہا ہے، بھیک مانگا جائے۔ آپ بھیک مانگیں گے اپنے افراد کو، آپ کے ہوتے ہوئے، اصحاب خیر کے ہوتے ہوئے، اصحاب دولت و ثروت کے ہوتے ہوئے ملت کا ایک بھائی بھیک مانگے؟ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ توجہ کیجئے اور خود وہ آدمی بھیک نہ مانگے، چھوٹے سے چھوٹا کام کوئی کر لے، کوئی صنعت، کوئی حرفت، کوئی ایسا کام جو آبرو مندانہ زندگی گزار سکے، کوئی ایسا کام، چھوٹا سا کام۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا کہ کسب فیہ دنا خیر من سوال الناس، کہ لوگوں کو سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ کہ چھوٹا موٹا کام کر لے، کوئی ایسا کام جو ذرا کمتر درجے کا بھی ہو اس کو کر لے۔ مثال کے طور پہ اگر کچھ نہیں ہے، کوئی چیز میسر نہیں رہے، جوتے پہ پالش کر کے کیا وہ اپنی روزی روٹی حلال طریقے پہ نہیں کما سکتا؟ رکشہ چلا کر کے نہیں کما سکتا؟ بڑھئی گیری کر کر کے معمولی چھوٹے موٹے کام ایسے جو وہ کر لے، ہنر سیکھ لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک غیر مسلم باپ اور ایک مسلمہ اداکار ماں کی اولاد، ان کے بیٹے کو جیل جانا پڑا۔ وہاں جا کر کے کیا سیکھا انہوں نے؟ بڑھئی کا کام سیکھا انہوں نے، کارپینٹر، چند روپے روز ملنے، لیکن انہوں نے کام سیکھنا پڑا کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی فن سیکھنا تھا، وقت گزاری بھی کرنی تھی۔ اس طرح ایک ضرورت مند آدمی ایسے ہی کوئی چھوٹا سا فن کچھ بھی سیکھ لے اور سوال نہ کرے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا مرتبہ بڑا عظیم ہے۔ اس کو اس طرح نہیں چھوڑ دینا چاہیے سڑک پہ کہ جا کر کے مانگے۔ آج آپ چلے جائیے کسی ہوٹل کے سامنے، مجھے یہاں کا بہت زیادہ اندازہ نہیں ہے، دلی میں آپ چلے جائیے جامع مسجد کے سامنے، کتنے ہوٹل ایسے آپ کو ملیں گے جہاں بہت سارے بھکاری، مسلمان شکل و صورت والے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک لقمہ روٹی کا کوئی دے دے۔ میرے بھائیوں، توجہ کیجئے، خیال کیجئے اور اس درد کو محسوس کیجئے، اور مال و دولت جو اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے اس کا شکر ادا کیجئے اللہ رب العالمین۔
شکر ادا کیجیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی اس نے لگا دی ہے، پوری زندگی اس نے لگا دی ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں کچھ حاصل کر پا رہا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو ازالہ فقر کے لیے، فقر کی مشکلات سے نجات پانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن حکیم میں کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں، لوگ کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگے، کام کرتا رہے لیکن اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اللہ رب العالمین سے رزق طلب کرے، حلال رزق، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا، دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دعائیں جو مانگتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کون سی دعا؟ زیادہ تر دعا جو مانگتے تھے اس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی آپ نے مانگی، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی مانگ لی۔ قرآن حکیم کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا بھی مانگی ہے۔ لوگ بہت ساری کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے۔ بچہ آپ کا بیمار ہے، ہاسپٹل میں آپ کا کوئی بھائی ہے، بہت ساری کوشش کریں گے، پیسہ لیں گے، قرض مانگیں گے، اپنا پیسہ خرچ کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، سفارش کروائیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، نہیں کر پاتے ہم ایسا۔ تو ایسی کوئی مشکل پیش آ جائے تو آدمی دعا مانگے اور اپنے گناہوں کے لیے تائب ہو، اللہ رب استغفار کرے، بخشش طلب کرے۔ بہت ساری کمزوریاں، خطائیں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو بھی رکھے اور استغفار کرے، گناہوں کی معافی سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ اللہ رب العالمین استغفار سے یہ ساری نعمتیں بخش دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کرو۔ اور ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب بہت زیادہ تنگ دستی و پریشان حالی ہے اور کھیتیاں ساری سوکھ گئی ہیں، بارش نہیں ہوئی، تو کہا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح سے پریشانیاں جو اپنی بیان کی تو کہا استغفار کرو، اور نتیجے کے طور پہ قرآن کی یہی آیت پڑھی استغفروا رب، اپنے رب سے استغفار کرو۔ تو جو آدمی فقیری کا شکار ہو جائے، خاص طور سے وہ، ویسے تو سارے لوگ لیکن خاص طور سے ایسا آدمی، وہ بھی استغفار کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راہیں کھول دے گا۔ اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھے، روزی تو بہرحال آئے گی، یہ وہ تقدیر کا معاملہ ہے، کسی نہ کسی طرح سے جب روزی آپ کے لیے جتنی لکھی ہے کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ لَإِن تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اللہ پر جتنا بھروسہ کرنے کا حق ہے اتنا اگر بھروسہ کرو، یرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا جیسے کہ چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جاتے ہیں وہ چڑیاں گھونسلوں سے نکل کر خالی پیٹ ہوتی ہیں، شام کو آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین پر توکل اگر ہو تو اللہ تعالیٰ روزی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اعمال صالحہ کرتے رہیں، عام لوگوں کو، تمام انسانی اسلامی برادری کو نیک کام کرنا ہے، عمل صالح کی انجام دہی ضروری ہے۔ لیکن ایک آدمی جو فقر و فاقہ کا شکار ہے، اپنی فقیری اور غریبی کو دور کرنے کے لیے بھی وہ اس طرح کے کام کرے، بہت سارے طریقے ہیں اعمال صالحہ کے، وہ انجام دے۔ تو یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، مومن رہتے ہوئے جو اعمال صالحہ کی انجام دہی کرے گا تو اللہ رب العالمین خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے ایک ایسے شخص کو جو فقیری، غریبی، ناداری، محتاجی کا شکار ہو، وہ اللہ رب العالمین پہ توکل رکھے، استغفار کرے، اعمال صالحہ کی انجام دہی کرے۔ اور ایک بات، ایک نسخہ بہت مختصر سا جس کو آج امت بھول چکی ہے، حضرت صخر الغامدی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اول نہار، دن کے شروع حصے میں جو آدمی روزی طلب کرے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے،
حضرت صخر الغامدی نے اسی دعا کو پیش نظر رکھ کر کے اپنا سارا کام اسی طرح سے انجام دیتے تھے کہ کاروبار صبح کے وقت شروع کرتے تھے، جو مال بھیجنا ہوتا تھا صبح کے وقت بھیجتے تھے، بکور اول نہار۔ آج آپ سوتے ہیں، دینے والے نے عطا کر دیا سب فجر کے وقت، میری تقدیر کہ میں سو کے اٹھا 8 بجے۔ ہم سوتے ہیں، ہمارے بچے سوتے ہیں، ہمارا محلہ سوتا ہے، مسجدیں چند سو لوگوں سے آباد ہوتی ہیں، ہزاروں لوگوں کی بستی ہے، پورا بڑا آباد محلہ ہے، اکثریت سوئی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ بڑا عجیب سا نسخہ ہے میرے بھائی، آزما کے تو دیکھیے، یہ نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے، نبی نے اپنی زبان سے کہا، فرمان اللہ رب العالمین کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔